بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ان صاحب کی تصاویر اور ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پر بہت سے لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا کے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دین میں تبلیغ میں چلنے کا مزہ لگا کے بیک گراؤنڈ میں شیئر کر رہے ہیں۔ فیس بک وغیرہ پہ بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ پہ تصاویر آ رہی ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں کبھی کسی پب میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پب میں ڈانس کرنے والی لڑکیاں تھوڑی ہی دیر میں ان سے اتنی زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں کہ جن کے جسم پر لباس تک نہیں تھا، وہ نہ صرف یہ کہ مکمل لباس میں آ جاتی ہیں بلکہ برقع تک پہن لیتی ہیں۔ کبھی یہ صاحب ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے نظر آتے ہیں کہ جن کے جسموں پر عجیب و غریب ٹیٹو بنے ہوئے ہیں یا جن کے بال عجیب و غریب ہیں۔ کبھی یہ کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی یہ جیل میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آخری یہ صاحب ہیں کون؟ کوئی ان کو عالم دین کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہے، کوئی ان کو تبلیغ جماعت سے جڑا ہوا بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا تعلق انڈونیشیا سے ہے، کوئی ان کو ملیشیا کا بتا رہا ہے۔ تو یہ جو صاحب ہیں در حقیقت ان کا نام ہے عابد بن ابراہیم لیو۔ یہ انڈونیشیا نہیں بلکہ ملیشیا کے رہنے والے ہیں، اور ویکیپیڈیا پر ان کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ظاہر ان کی پوری فیملی نے شاید کہ اسلام قبول کیا ہوگا۔ تو یہ ایک بزنس مین ہیں، میڈیا پرسنالٹی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دین کے داعی بھی ہیں۔ ملیشیا میں صاحب اچھی خاصی شہرت رکھتے ہیں، رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جگہ جگہ غریب و نادار لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک تنظیم بھی ہے جس کا نام ہے ٹرانسفارم ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی۔ اس کے تحت یہ خاندان کے لیے، فیملی کے لیے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ ان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے ایک دن کا، یہ 18 سال سے لے کر 65 سال سبھی لوگوں کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ اس طرح کے دعوے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے سب کی سب بہت اچھی باتیں ہیں، ان کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن ان کی بعض ویڈیوز ایسی بھی ہیں کہ جن سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ مثلاً بعض ویڈیوز میں وہ نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ویڈیوز خود ان کی طرف سے، ان کا جو آفیشیل انسٹاگرام پہ چینل ہے ان کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ہیں۔ نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرتے ہوئے صاحب دکھائی دے رہے ہیں، ظاہر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا ان کی اس طرح کی ویڈیوز بھی انسٹاگرام پہ موجود ہے کہ جس میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں ہندی گانے چل رہے ہیں، یا ان کی طرف سے اس طرح کی تصویریں اپلوڈ کی گئی ہیں کہ ان تصاویر کے اندر یہ فلم کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ملیشیائی فلمیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی تصاویر وغیرہ شیئر کرنے سے احتراز کریں۔ ان کی جو پب والی ویڈیو ہے اسی کو آپ دیکھ لیں، جسے لوگ سب سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں، تو اسی کو آپ غور سے دیکھیں ذرا، اس میں کس طرح سے ہر طرف سے کیمرے لگا کر ان لڑکیوں کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی جو برہنہ ٹانگیں ہیں، دوسرے برہنہ پارٹس ہیں، وہ سب کے سب صاف نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کو شوٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ان سب کو شوٹ کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر ان کی دعوت سے وہ عورتیں اتنی زیادہ متاثر ہوئی تھیں اور یہ سب دنیا کو دکھانا مقصود ہی تھا، تو برقعے سے بھی کام چل سکتا تھا کہ برقعے میں تصاویر لے لی جاتی، برقعے میں ویڈیو بنا لی جاتی اور پب کو دکھا دیا جاتا کہ اس طرح سے لڑکیاں تھیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو اس سے کام چل سکتا تھا۔ لیکن یہ سب نہیں ہوا، بلکہ ہر طرح سے، ہر اینگل سے ان کی تصاویر بنائی گئی، ویڈیو بنائی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے برقع ان کو دیا گیا۔ اور انہوں نے خود جو صراحت کی اس ویڈیو کے بارے میں، وہ بھی صرف اتنی تھی کہ چونکہ بہت زیادہ فیمس ہیں، بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ گئے تھے پب کے اندر، اور وہاں برقع وغیرہ اپنے ساتھ میں لے کے چلے گئے تھے، تو ان کو کچھ نصیحت وغیرہ کی اور برقع دے کے ان کو آگے انہوں نے پہن لیا۔ تو صرف اتنی سی بات تھی، اور مسلمان ہی تھی وہ جو لڑکیاں تھیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان میں کچھ مسلمان تھی اور کچھ جو ہے غیر مسلم تھی۔ تو اس لیے اس طرح کی جو ویڈیوز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں، تو یہ دعوت کا مزاج ظاہر ہے اس طرح کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ ان کی تصاویر وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنے میں جو ہے احتیاط کریں، ان کو اس طرح سے شیئر نہ کریں، اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن الٹا اس سے گناہ ہو رہا ہوتا ہے، نامحرموں میں پر نظر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔